اس کے بعد ہوا ہے مدینے کا واقعہ حرہ، جس میں 3 دن تک باقاعدہ مباح کر دیا گیا سپاہیوں کو مدینے میں جو چاہو کرو، حتیٰ مسجد نبوی میں گھوڑے تک باندھے گئے واقعہ حرہ میں۔ ایسے ماحول میں جو روایت ملتی ہے نا جناب فاطمہ ام البنین کے لیے ملتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اسپیچ بھی بہت اچھی دیتی تھی اور شعر بھی بہت اچھے کہتی تھی۔ اس کا انہوں نے استعمال کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری۔ سمجھ گئے آپ؟ روایت کہتی ہے کہ اس ماحول میں بھی انہوں نے بقی آنا نہیں چھوڑا، آتی تھی 4 قبریں بناتی تھی، مٹا دیتی تھی۔ ارے تمہاری ماں تو زندہ ہے، میں اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے ایسی دلسوز اور جاسوس بیان ہوتا تھا جناب ام البنین کے اشعار میں، پبلک اکٹھا ہو بلاتی نہیں جاتی تھی، لیکن جیسے آپ اکٹھا ہے نا ویسے ہی جب جناب ام البنین مرثیہ شروع کرتی تھی تو عورتیں جمع ہو جاتی تھی ام البنین کا مرثیہ سننے کے۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کبھی اپنے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، کبھی نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں سنا دو، پھر ایک جگہ ہے اس کا ذکر کرتا ہوں آخر میں تمام، کہ جب بشیر وہ قافلہ مدینے آیا چھوٹ کے تو تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے بلایا بشیر کو، بشیر تمہارا باپ شاعر تھا، کیا تم بھی کچھ شعر ویر کہہ لیتے ہو؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کو اپنے مرثیے کے لیے کتنا اہتمام ہے۔ سمجھ گیا؟ لہذا ان شعراء کی قدر ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، اور شعراء کو بھی ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اشعار میں لحاظ یہ رکھیں کہ عظمت اہل بیت پہ حرف نہ آنے پائے۔ بڑا مرتبہ ہے۔ بشیر جی تمہارا باپ شاعر تھا، تم بھی کچھ شعر ویر کہہ لیتے ہو؟ ہاں مولا، کہا جاؤ مدینے میں ہمارے آنے کی اطلاع دے دو۔ بشیر آئے، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرار۔ اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، حسین قتل ہو گئے، دیکھو میری آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ یہ اشعار جب بشیر نے پڑھے نا تو جو تاریخ کا جملہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ امام حسین آج شہید ہوئے، وہ ہنگامہ ہوا ہے مدینے میں، پبلک نکل بھاگی اپنے گھروں سے، کیا کہہ رہے ہو، کیا بول رہے ہو؟ اور بشیر نے سب کو مدینہ، اب وہ مدینے کے اندر آ گیا ہے، وہ جگہ اب بیچ شہر میں ہے تقریباً۔ ہم کو کیا پتا تھا، ہمارے وثیقہ اسکولی کا ایک بچہ تھا، اس کے والد وہیں مدینے میں کام وام کرتے تھے، انتقال ہو گیا تو اس کے جو وہ مولانا صاحب تھے جن کے ہاں ڈرائیوری کرتے، کبھی کوئی بچہ ہو تو بھیج دو، تو وہ وہاں چلا گیا۔ وہ اب آغا سیستانی کے وکیل، اتفاق سے جو ہم لوگ جو ہے وہ حج کے لیے گئے، مدینے پہنچے تو اس نے کہا مولوی صاحب ہم دکھلائیں گے آپ کو۔ تو مولانا سے بات کی، ہم لوگوں کے استاد انہوں نے اپنی گاڑی دے دی، چابی دے دی۔ تو یہ میں مصائب عموماً 8 ربیع الاول کو پڑھتا تھا، اس میں کہیں سنا ہوگا، کل مولوی صاحب وہ دکھلانا چاہتا ہوں جو ہم پڑھتے ہیں، لے کے گیا، کل جو پڑھتے ہیں نا مدینے کے باہر کا، یہی وہ جگہ ہے۔ اب شہر میں آ گیا، مدینہ کے باہر امام نے قافلہ روک دیا تھا۔ بشیر سے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جاؤ وہ دیکھو امام وہاں جو ہے وہ اپنے ماں و پھوپھیوں کے ساتھ آئے ہوئے۔ مجمع، بشیر کہتے ہیں اتنی تیز مجمع بھاگا جیسے معلوم تھا مدینے میں آبادی نہیں، خالی۔ تب تک کسی نے کہا بشیر ہوشیار، بشیر سنبھل کے۔ کیا ہوا؟ کہ وہ جو بی بی آ رہی ہے نا بچے کی انگلی پکڑ کے، وہ علی کی زوجہ عباس کی ماں ہے، 4 بیٹے ان کے کربلا میں شہید ہوئے، سنبھل کے۔ تب تک بی بی آ گئی۔ یہ عجیب ہے واقعہ، کون سی ماں دنیا، آپ سوچ نہیں سکتے بھائی، تصور نہیں کر سکتا آدمی کسی ماں کے لیے کہ اپنے 4 بیٹوں کے لیے کچھ نہیں،
حد ہے، سوچ نہیں سکتا عام آدمی. کیا خبر لایا ہے حسین کی؟ بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ایک بیٹے کا نام لے لیا کہ ماں ہے، اثر ہوگا تو مجھ کو نہ بتانا پڑے ان سے کہ امام حسین شہید ہو گئے. بشیر بھیا امام حسین کی بتاؤ. میں نے دوسرے بیٹے کا لیا، تیسرے کا لیا. ہم کہہ رہے ہیں تم سے کہ جو ہے وہ حسین کی بتاؤ. خود بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا عباس کا نام لے لوں گا نا تو یہ ایسا تڑپ جائیں گے کہ پھر مجھ کو کم از کم امام حسین تو نہیں کہنا پڑے گا ان سے. میں نے کہا بی بی آپ کا بیٹا عباس بھی مار دیا گیا. اب جو تاریخ میں جملہ ہے وہ سنیے. فرماتی ہے بشیر ولدی وما تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ. بشیر میرے بیٹے کیا، اس آسمان کے نیچے جو کچھ ہے سب قربان حسین پر. حسین کی بتا یہ کہاں سے آئے؟ کہ ایسی ماں تھی تب بیٹوں میں وہ اثر آیا ہے کہ بیچ فرات میں ہے، ہاتھ میں پانی ہے، مگر نہ جب تک میرا مولا نہیں پیے گا ہم بھی نہیں پیے. یہ اس ماں سے ورثے میں ملا. ساری میں نے ابھی عرض کیا نا جاتی تھی بقی میں 4 قبریں بناتی تھی. تمہاری تو ماں زندہ ہے مٹا دیتی تھی، پھر ایک قبر کا نشان بناتی تھی، ہائے میرا حسین. جس کی تاریخ کہتی ہے کبھی اپنے ہاں ایک ملتا ہے شعر باقاعدہ وہ بھی کس کو یاد کیا، روئی نہیں ہے لیکن ایک عجیب سا وہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا کی بنیاد. فرماتی ہیں یا لیت اکما اخبرو، کاش کوئی آ کے کہہ دیتا کہ یہ خبر سچی نہیں. کیا یا لیت اکما اخبرو، کاش ایسا نہ ہوتا جیسا کہ مجھ کو بتایا گیا. کیا بِأَنَّ الْعَبَّاسِ قَطِيعُ الْيَمِينِ، کہ میرے عباس کا بازو قلم ہو گیا. کاش کوئی کہہ دیتا ایسا. اس کے بعد وہ بھی گریا نہیں، اس کے بعد اے میرے لال کاش اگر تیرا بازو قلم نہ ہوتا. فما دنا منک احد، اگر میرے لال کے بازو قلم نہ ہوتے کسی میں ہمت نہیں تھی. فما دنا منک احد، اے بیٹا تیرے قریب کوئی آ نہیں سکتا تھا اگر تیرے بازو سلامت. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا